جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی۔ 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے۔ مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ۔ یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہ ہے یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھے، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور اگر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھی۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں، میں جو پڑھتا ہوں آپ جو پڑھتے ہیں اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہو، ایک سجدہ۔ تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں، پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد عورت پہ فرض ہے۔ کسی لمحے نماز معاف نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز۔ کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی، 1 سال مسلسل، جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے، اور 1 رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد، تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس۔ ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں، اب خلوت ہے، میاں بیوی ہیں، کوئی بوڑھے نہیں ہیں، کوئی بیمار نہیں ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے، کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں، 2 نفل پڑھ لو۔ اللہ اکبر، 2 نفل جو شروع ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل نہیں ختم ہوئے۔ اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ گئی، کہا ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے، ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے، میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے میرا حق بنایا کہا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا، قسم کا کہ میں بھول گیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں 1 کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے اب تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، کیا پکایا ہے، کیا کھا رہی ہو، آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں۔
یہ تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں، اور وہ اندر کمرے میں کہہ رہے مجھے یاد نہیں رہا. فرمانے لگے، وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اس طرح جنت اور جہنم آئی ہیں کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے کہ یا اللہ نہیں پڑھی جاتی جیسے تو چاہتا ہے، میں کیا کروں. یہ بنیاد بتا رہا ہوں، تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے. اس معاشرے پر کوئی یہ کہے کہ ہمیں حکومت دو، ہم اسلام قائم کر دیں گے، یہ بڑی بچوں والی بات ہے، بڑی بچوں والی بات ہے، بڑی نادانی والی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے کوئی یوں کہے مجھے 5 سال کا بچہ دو، ابھی سے بالغ بنا کے دکھا دیتا ہوں. یہ بڑی احمقانہ بات ہے. 10 برس اور انتظار کرو گے پھر جا کے یہ بالغ والے نظام میں داخل ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. کوئی چھو منتر نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. تربیت کے مراحل سے جب تک فرد نہیں گزرتے، افراد نہیں گزرتے، چھو منتر سے، طاقت سے، حکومت کے جبر سے دین نہیں آ سکتا. اندر کی شمع روشن کرنی ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا. حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ وہ دل کے دیپ جلا دیں، نہیں ہو سکتا. وہ تو جو محنت کرے گا اللہ اس کو یہ ایمان کی روشنی عطا فرمائے گا. یہ بنیاد ہے. اس بنیاد، اگر یہ بنیاد قائم ہو گئی، ایمان محکم ہو گیا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. یقین اندر میں اترے، لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے، اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے، کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، عزت بھی اوپر سے اور ذلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے، بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر، رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر، بیماری اور شفا کے فیصلے بھی آسمانوں پر.